ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر جب کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ تفسیر صراط الجنان یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب اور مقام رکھنے کے باوجود فرشتے صرف اس کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے مومن کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے۔ اور جب شفاعت کے معاملے میں فرشتوں کا یہ حال ہے تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا انتہائی جہالت اور حماقت ہے، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ قرب حاصل ہے اور نہ کفار شفاعت کے اہل ہیں۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الانثى۔ بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّا تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو تم اس سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ تو فرشتوں کو عورتیں کہنے میں صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقین کی جگہ گمان کچھ کام نہیں دیتا، کیونکہ حقیقت حال علم اور یقین سے معلوم ہوتی ہے، نہ کہ وہم و گمان سے۔ لہذا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس سے منہ پھیر لیں جو ہمارے قرآن پر ایمان لانے سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا اور آخرت پر ایمان نہ لایا کہ اس کا طلبگار ہوتا اور آخرت کے لیے کچھ عمل کرتا۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس مقام پر ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ علماء اکرام نے جن شرعی مسائل کا حکم قرآن پاک یا احادیث طیبہ وغیرہ میں نہ پایا تو ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث وغیرہ میں موجود ان جیسے دیگر مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بیان فرمایا، اور وہ قیاس جو قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع کے موافق ہو وہ بالکل حق ہے، جبکہ وہ قیاس جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو وہ ناحق ہے، بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور یہاں آیت میں بھی اسی گمان کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو، نہ کہ اس گمان کا ذکر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو۔ قرآن و حدیث میں اس قیاس کے جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کے موافق ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا دنیاوی انجام بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو۔ یعنی ہر شخص اپنی عملی حالت کو ان کفار کی حالت پر قیاس کر لے تو اسے اپنا انجام خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور سنن ابو داود میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہوگا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ عز و جل کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں اس کا حکم نہ پاؤ اور نہ ہی کتاب اللہ میں پاؤ تو کیسے فیصلہ کرو گے؟
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کروں گا۔ ان کی بات سن کر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے کو تھپکا اور فرمایا خدا عز و جل کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق بخشی جو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرے۔ لہذا زیر تفسیر آیت کو قیاس کا مطلقاً انکار کرنے کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں، بلکہ ان کی ہر کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اور فی زمانہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کفار کی طرح آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، بلکہ انہیں قیامت قائم ہونے یعنی مسلمانوں کو قیامت قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب اور ان کی جزا و سزا پر ایمان ہے، لیکن وہ آخرت کی تیاری سے انتہائی غافل اور صرف اپنی دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان اپنی اولاد کو دنیاوی علوم و فنون کی تعلیم دینے اور اس تعلیم پر آنے والی بھاری اخراجات برداشت کرنے پر اس لیے تیار ہے کہ ان کی دنیا سنور جائے گی، جبکہ دینی اور مذہبی تعلیم دینے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا خراب نہ ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دینی مدارس میں زیادہ تر تعداد ان طالب علموں کی نظر آتی ہے جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی جو اسے دنیا سے زیادہ ناپسند ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے تب سے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اصل مقصود نہیں بنایا بلکہ اسے مقصود تک پہنچنے کا راستہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔